السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 95 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس آیت میں ہے کہ اہل مدین کو شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ سورۃ ہود میں اس طرح ہے اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تفسیر ابو سعود میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب خریب یعنی خوفناک چیخ کی طرح کی گئی، اور دوسری جگہ جیسے اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلے میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر
رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبول ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی تو وہ دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرمان بردار تھے۔ اہل مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی ظلم و حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ مدین والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہے تو شعیب نے ان کے منہ پھیر لیا، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہیں جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں، بلکہ مقصود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے۔
یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں دی۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی۔ آیت نمبر 54 اور 95 میں ارشاد ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف و راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تھا تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائیں، اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائش انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار و فرما بردار بن جائیں۔ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب و آلام کا شکار ہوئیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی و بربادی
مچا دی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہیں، اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی راحت۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوں، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قرآنی آیات کو سمجھ کر اور ان تفاسیر کو ذہن میں رکھ کر اپنے حالات اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے صحیح ربط قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور راضی ہو جائے، اور ہمیں اس ہر وہ کام سے روک دیں جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہوں اور ہم سے ناراض ہوتے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔